بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 19ویں قسط لے کر حاضر ہیں۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر مبعوث کیا۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ، پس منظر اور بنی اسرائیل کی حالت۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر نبی تھے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ ہیکل بیت المقدس کے امام اور خادم تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل میں دینداری کم ہو رہی تھی اور آپ کو فکر تھی کہ آپ کے بعد دین کی شمع کون روشن رکھے گا۔ حضرت مریم کی کفالت اور معجزہ۔ حضرت زکریا کی اہلیہ کی بہن یا قریبی رشتہ دار کے ہاں حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی کفالت کے لیے قرعہ نکالا گیا۔ قرعہ حضرت زکریا کے نام نکلا۔ آپ نے مریم کے لیے مسجد میں ایک حجرہ بنا دیا تھا۔ جب بھی آپ مریم علیہ السلام کے پاس جاتے وہاں بے موسم کے پھل موجود پاتے۔ آپ نے پوچھا، اے مریم، یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اس معجزے نے حضرت زکریا کے دل میں امید کی کرن پیدا کی کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بڑھاپے کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نہایت بوڑھے ہو چکے تھے، روایات کے مطابق 90 یا 100 سال سے زائد، اور آپ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں جبکہ آپ کی اہلیہ بانجھ تھیں۔ آپ نے چھپ کر نہایت عاجزی سے اللہ کو پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ سورۃ مریم 4۔ آپ کی اصل خواہش دنیاوی وارث نہیں بلکہ دین کا وارث تھا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ بس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث، علم و نبوت کا وارث ہو۔ سورہ مریم 5-6۔ فرشتے کی بشارت اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام۔ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت 39۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص نہیں ہوا، یعنی یہ نام اللہ نے خود رکھا۔ نشانی اور خاموشی کا روزہ۔ حضرت زکریا نے حیرت سے پوچھا کہ اس عمر میں بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ آپ نے نشانی مانگی تو اللہ نے فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات تک بھلا چنگا ہونے کے باوجود لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ سورہ مریم 10۔ چنانچہ آپ 3 دن تک صرف اشاروں سے بات کرتے رہے اور دل میں اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بچپن سے نبوت۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے ان کا حال عام بچوں جیسا نہ تھا۔ وہ کھیل کود میں حصہ نہ لیتے اور جب بچے انہیں بلاتے تو کہتے، میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی میں کتاب کا علم اور حکمت عطا فرما دی تھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ،
किताब को मजबूती से थाम लो और हमने उन्हें बचपन ही में हिकमत अता फरमाई। सूरह मरियम 12। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत का दर्दनाक वाक़या। इस वक्त फ़लस्तीन का बादशाह हेरोडियस अपनी एक करीबी रिश्तेदार औरत अपनी भतीजी या सौतेली बेटी से निकाह करना चाहता था, जो कि तौरात के कानून के मुताबिक हराम था। हज़रत याह्या ने इसकी सख्त मुखालिफत की। उस औरत ने बादशाह से मुतालिबा किया कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो महर में उसे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर चाहिए। नाउज़ुबिल्लाह। जालिम बादशाह ने हज़रत याह्या को सजदे की हालत में शहीद करवा दिया और उनका सर एक थाल में रखकर उस औरत के पास भेजा गया। रिवायात में है कि कटा हुआ सर भी यही कह रहा था, ये निकाह तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत। जब हज़रत याह्या को शहीद कर दिया गया तो दुश्मन हज़रत ज़करिया के भी पीछे पड़ गए। आप भागकर एक बाग में पहुंचे जहां एक दरख्त अल्लाह के हुक्म से फट गया और आप उसके अंदर समा गए। लेकिन शैतान ने आपकी चादर का पल्लू बाहर छोड़ दिया ताकि दुश्मनों को पता चल जाए। दुश्मनों ने उस दरख्त को आरे से चीरना शुरू कर दिया। जब आरा आपके सर तक पहुंचा तो आपके मुंह से आह निकलने लगी। अल्लाह ने वही भेजी, ए ज़करिया, अगर तुम्हारी आह बाहर निकली तो मैं पूरी जमीन उलट दूंगा। चुनांचे आपने खामोशी से अपने जिस्म के 2 टुकड़े होना बर्दाश्त कर लिए, लेकिन सब्र का दामन ना छोड़ा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।